بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصر کے عظیم الشان خطے میں جہاں نیل کا جادو دلوں کو باندھ لیتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اسکندریہ شہر کے مضافات میں ایک دلکش چھوٹا بازار تعمیر کروایا گیا تھا۔ یہ بازار ظاہری طور پر جتنا سادہ تھا، اندر سے اتنا ہی حسین، پر رونق اور بین الاقوامی نوعیت کا حامل تھا۔ اس کے ایک جانب ایک خوبصورت اور پرامن بستی آباد تھی، جہاں مٹی کے گھروں سے محبت اور خلوص کی خوشبو آتی تھی، تو دوسری جانب ایک سرسبز وادی تھی، جہاں مختلف قبائل کے چرواہے اپنے ریوڑوں کو چراتے، گیت گاتے اور زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے نظر آتے۔ بازار کے عین سامنے ایک بلند پرہیبت مگر حسین پہاڑی تھی، جو ہر آنے جانے والے کو اپنے نظاروں سے محصور کر دیتی تھی۔ قافلہ، خواہ شاہی ہو یا تجارتی، اسی بازار سے گزرتا۔ یہ راستہ گویا مصر، شام، یمن، حجاز اور یہاں تک کہ یورپ تک جانے والے قافلوں کی ایک مشترکہ گزرگاہ بن چکا تھا۔ یونانی، شامی، عیسائی، یہودی، مسلمان، ہر نسل و مذہب کا تاجر یہاں اپنی ثقافت، زبان اور سامنے کے ساتھ سامان موجود ہوتا۔ بازار صرف تجارت کا مرکز نہ تھا، بلکہ تمدن، رنگ، ذائقے اور انسانی رویوں کا ایک حسین امتزاج بھی تھا۔ اسی بازار سے متصل بستی میں ایک معصوم لڑکی نورین اپنے والد اور چھوٹے بھائی کے ساتھ مقیم تھی۔ نورین کا باپ ایک چرواہا تھا، سیدھا سادہ انسان جو دن بھر بکریاں چراتا اور جو کچھ کماتا شام کو بیٹیوں کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ ماں کئی سال قبل اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، اور باپ کی کمائی ہی زندگی کی ڈوری تھی۔ مگر زندگی کب کسی ایک ڈگر پر چلتی ہے، وقت کا پہیہ گھوما اور نورین کا باپ شدید بیمار ہو گیا۔ پہلے دوا، پھر دعا اور پھر بکریاں، سب کچھ لٹا دیا گیا، مگر شفا نہ آئی۔ آخر کار وہ بستر کا ہو رہا اور گھر کا واحد سہارا بیٹھ گیا۔ نورین کے معصوم دل پر ایک نہتی کئی پہاڑ ٹوٹے۔ چھوٹی بہن بھوک سے بلک رہی تھی، باپ بیماری سے تڑپ رہا تھا، گھر میں نہ دانا بچا تھا، نہ پیسہ، نہ کوئی رشتہ دار، نہ ہمدردی رکھنے والا کوئی پڑوسی۔ وہ جانتی تھی اب کچھ نہ کیا تو باپ مر جائے گا اور بہن بھوک سے سسک کر۔ لیکن بازار کا رخ کیا تو جا سکتا تھا، مگر ایک نوجوان حسین لاوارث لڑکی اگر تنہا وہاں جاتی تو اس کے حسن کا نوحہ ہر بد نیت کی زبان پر ہوتا اور ہر ہاتھ اس کی عزت کی طرف بڑھتا۔ نورین نے فیصلہ کیا۔ رات کے پچھلے پہر جب چاند بھی نیند کے بستر پر جاگ چکا تھا، نورین اپنے باپ کے پرانے کپڑوں میں سے ایک ڈھیلا سا کرتا، ایک پرانی سی پگڑی اور ایک کمر بند نکالا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں کو کپڑے کے نیچے چھپایا اور چہرے پر مٹی کا تھوڑا سا لیپ لگا کر اپنی خوبصورتی کو مدھم کیا۔ اور اب نورین نہیں رہی، وہ ایک نوجوان چرواہا دکھائی دے رہا تھا، کمزور، غمزدہ، مگر عزم سے بھرپور۔ یا اللہ، میری نیت صاف، صرف اپنے باپ اور بہن کی بھلائی ہے۔ میرے قدموں کو مضبوطی عطا فرما اور میری عزت کی حفاظت فرما۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور نئی شناخت کے ساتھ اس بازار کی طرف روانہ ہو گئی، جس کا ہر موڑ ایک آزمائش بن سکتا تھا۔ صبح ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا، اندھیرے میں سورج کی پہلی کرن بھی زمین پر نہیں پڑی تھی کہ نورین نے لڑکے کا بھیس بدل کر کپڑوں کو درست کیا، چہرے پر اعتماد کا نقاب ڈالا اور دھڑکتے دل کے ساتھ بازار کی جانب نکل پڑی، جہاں اسے کوئی کام تلاش کرنا تھا۔ زندگی میں اس نے کبھی کوئی بھاری کام نہیں کیا تھا، نہ کبھی بازار کی گہما گہمی دیکھی تھی، اس لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، قدم ڈگمگا رہے تھے اور اندر ایک خوف کچوکے لگا رہا تھا کہ اگر کام بھی مل بھی گیا تو کیا میں اس سے نبھا سکوں گی؟ اگر کسی نے شک کر لیا کہ یہ لڑکا نہیں ایک لڑکی ہے تو وہ مجھے کچے گوشت کی طرح چبا جائیں گے۔ دل کے اسی وسوسے کے ساتھ وہ بازار کے ایک کنارے پر واقع ایک پرانی مگر سلیقے سے سجی دکان پر پہنچی، جہاں ایک بوڑھا سوداگر اپنے مال کو ترتیب دے رہا تھا۔ نورین نے ہمت جمع کی، جھجکتی ہوئی اس کے قریب گئی اور لڑکوں جیسی آواز نکالتے ہوئے کہا، حضور، کیا آپ کو کسی مزدور کی ضرورت ہے؟ مجھے کام چاہیے۔ بوڑھے سوداگر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، نظریں اس کے نازک ہاتھوں، پتلے بازوں اور نرم جلد پر ٹک گئیں، اور وہ نرمی سے بولا،
بیٹا تمہاری جسامت اور رنگت بتا رہی ہے کہ تم نے کبھی کوئی بھاری کام نہیں کیا، کیا تم یہ سب کر سکو گی؟ نورین نے ہمت سے آواز کو بھاری کرتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں حضور، مجبوری انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے، کام کرنا پڑے گا۔ سوداگر نے شفقت سے کہا، بس کام زیادہ بھاری نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہر گاہک کو سودا اٹھا کر دینا میرے بس سے باہر ہے۔ جب گاہک آئے تو میں تمہیں بتاؤں گا، تم نے صرف سامان اٹھا کر دینا ہے، باقی سب میں خود سنبھال لوں گا، اور شام کو تمہیں 5 سکے مزدوری مل جائے گی۔ یہ سن کر نورین کے چہرے پر ایک ایسی روشنی دوڑ گئی جیسے اندھیرے میں دیا جل اٹھا ہو۔ اس کی امید سے بڑھ کر اس کو کام اور اجرت دونوں مل گئے تھے۔ اگلے دنوں میں یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ صبح سویرے بھیس بدل کر نکلتی، دن دکان پر پہنچتی وقت سے پہلے، دن بھر محنت سے کام کرتی، شام کو اپنے 5 سکے لے کر گھر جاتی۔ انہیں سکوں سے وہ اپنے بیمار باپ کا علاج کرواتی، چھوٹی بہن کی ضرورتیں پوری کرتی اور گھر کے چولہے کو روشن رکھتی، اور یوں وہ ایک خاموش جنگ لڑتے ہوئے اپنی زندگی کو عزت سے گزارتی رہی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے چلتی رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ بیت گئے۔ نورین کے صبر، ہمت اور اللہ کے پردے نے اس کی حقیقت کو سب سے چھپا رکھا۔ نہ کسی کو شک ہوا، نہ کسی سے سوال کیا کہ اس سوداگر کے ساتھ کام کرنے والا نازک سا لڑکا در حقیقت ایک نازک دل کنواری لڑکی ہے۔ ان 6 مہینوں میں سوداگر کا اعتماد اس پر اس قدر بڑھ گیا کہ وہ اسے اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھنے لگا۔ پہلے وہ جب بھی کسی تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا تو دکان بند کر کے جاتا، مگر اب نورین پر ایسا بھروسہ ہو چکا تھا کہ وہ دکان کے مکمل اختیار کے ساتھ نورین کے سپرد کر کے ملک شام کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ رخصت ہوا۔ جاتے ہوئے کہہ گیا، بیٹا مجھے 15 دن لگیں گے واپس آنے میں، روز کی کمائی میں سے اپنی مزدوری نکال کر باقی رقم صندوق میں رکھ دینا، مجھے تم پر کوئی شک نہیں۔ نورین کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف نے سر اٹھایا۔ 15 دن دکان تنہا سنبھالنا آسان نہ تھا، مگر پھر اسی سوداگر کے دیے گئے حوصلے اور اعتبار نے اسے یہ یقین دیا کہ وہ سب کچھ کر لے گی۔ بازار عید کے قریب کی چہل پہل سے بھرا ہوا تھا، دکان پر رش بڑھتا جا رہا تھا، اور جلد ہی سارا سامان بک گیا جو دکان میں موجود تھا۔ نورین نے سوچا کہ نئے گاہکوں سے پہلے کچھ مال گودام سے اٹھا لاؤں۔ وہ دل میں تو لڑکی تھی، بظاہر ایک نازک سا لڑکا، اس لیے تھوڑا تھوڑا سامان اٹھاتی اور وقت زیادہ لگتا۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتی وہ گودام پہنچتی، تالے کی جانب چار بھی نکالی، اندر داخل ہوئی، اور جیسے ہی سامان اٹھانے کو جھکی، کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر نشہ آلود کپڑا رکھ دیا۔ وہ پلٹ بھی نہ سکی، کچھ دیکھ نہ سکی، اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ تنہا نہ تھی، بلکہ ایک اجڑی ہوئی، روندی ہوئی خاموش چیخ تھی۔ اس کے پھٹے کپڑے، خون سے لتپت جسم، کٹے ہوئے ہونٹ اور جسم کے زخم گویا گواہ تھے اس ظلم کے جو اس پر ٹوٹا۔ وہ نورین جو بستی کی سب سے حسین لڑکی مانی جاتی تھی، جس کا بھیس بدل کر شہزادہ دکھنے والا روپ ہر کسی کو چونکا دیتا تھا، آج اپنی ہی خاموشی میں دفن ہو گئی۔ زمیندار اس کے حسن پر مرتے تھے، پر نورین نے کبھی جسم بیچنے کا نہ سوچا، ہمیشہ محنت سے جیا، مگر آج قسمت اس پر درندہ صفت انسان کو مسلط کر گئی تھی، جس نے اس کا سب کچھ نوچ کر اسے زندہ لاش بنا دیا۔ ہوش میں آتے ہی نورین کی چیخیں خاموش گودام میں گونجنے لگیں۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، مار جاؤں، خودکشی کر لوں، اس دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ باپ بیمار ہے، اگر اسے پتا چلا کہ اس کی بیٹی کی عزت تار تار ہو چکی ہے تو وہ صدمے سے جان دے دے گا، اور اس کے بعد چھوٹی بہن کا کیا ہوگا؟ نورین کی دنیا لوٹ چکی تھی، مگر آنکھوں میں ابھی بھی آنسو باقی تھے۔ نورین نے پہلے تو دل میں سوچا کہ خود کشی کر لے تاکہ اس شرمندگی سے بچ جائے، لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ اگر وہ مر گئی تو کسی کو یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور ظالم انسان جو اس کا راز جانتا ہے آزاد گھومتا رہے گا، جبکہ اس کا بوڑھا باپ بے سہارا ہو جائے گا۔ وہ دل میں بولی، اگر میں خاموش رہی تو کل کو کوئی اور لڑکی اس درندے کا نشانہ بنے گی۔ اس نے حوصلہ پکڑا، لڑکے کا بھیس دوبارہ نہ اپنایا، بلکہ اسی حال میں پھٹے کپڑوں اور آنکھوں میں آنسو لیے سیدھی بازار پہنچی اور چاند بڑے تاجروں کو ساری حقیقت بتائی۔ اس نے بتایا کہ وہ مہینوں سے لڑکا بن کر کام کر رہی تھی، اور آج جب وہ سامان لینے گودام میں گئی، کسی نے اس کو بے ہوش کر کے
اس کی عزت لوٹ لی۔ یہ سن کر تاجر آگ بگولا ہو گئے، مگر جب تک کوئی ثبوت نہ ہو کسی پر الزام لگانا ممکن نہ تھا۔ سب نے مشورہ کیا کہ یہ مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے، مگر ایک بزرگ نے بتایا کہ قاضی صاحب تو کئی دنوں سے علاج کی غرض سے ملک شام روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر نورین کی امیدیں مزید ٹوٹنے لگیں۔ تب ایک تاجر نے کہا، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ مقدمہ لے کر جائیں گے، وہ ضرور انصاف کریں گے۔ لیکن دوسرے بزرگ نے بتایا کہ سلطان بھی اس وقت رینالڈ بادشاہ سے جنگ لڑنے کے لیے جا چکے ہیں، اب قاضی بھی نہیں، سلطان بھی نہیں، تو انصاف کہاں سے ملے؟ تمام تاجر پریشان ہو گئے۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ہو نہ ہو یہ ظلم کسی ایسے شخص نے کیا جو بازار میں رہتا ہے اور جسے نورین کی حقیقت معلوم تھی۔ ایک نوجوان تاجر بولا، اگر قاضی اور سلطان نہیں ہیں تو ہم تاجروں میں سے کسی ایماندار اور معزز تاجر کو قاضی مقرر کریں اور جو فیصلہ وہ سنائے اس پر عمل کروائیں۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بازار میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس پر سب کا برابر بھروسہ ہو۔ اتنے میں خبر آئی کہ شام جانے والا قافلہ واپس آ چکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بزرگ سوداگر بھی لوٹ آیا جس کے پاس نورین کام کرتی تھی۔ جب اسے سب کچھ معلوم ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے نورین سے کہا، بیٹی، اگر میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ نورین نے روتے ہوئے کہا، مجھے اپنی حالت پر نہیں، اس مجرم کو آزاد گھومنے پر افسوس ہے، کیونکہ وہ کل کو کسی اور کی زندگی برباد کرے گا۔ تب بازار کے سبھی تاجروں نے کہا، حضور، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے، ہم آپ کو اپنا قاضی بناتے ہیں، آپ ہی عدالت لگائیں، مقدمہ سنیں، اور جو بھی فیصلہ ہو ہم سب مل کر اس پر عمل درآمد کروائیں گے۔ تمام تاجروں کی رضامندی سے اس بزرگ تاجر کو قاضی مقرر کر دیا گیا اور کھلے میدان میں عدالت لگ گئی۔ ایک طرف نورین کھڑی تھی، اس نے شروع سے لے کر آخر تک مکمل واقعہ قاضی کو سنا دیا۔ قاضی نے فوراً حکم دیا کہ جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں جا کر چھان بین کی جائے۔ چنانچہ چاند سپاہی جو عارضی طور پر مقرر کیے گئے تھے گودام میں پہنچے اور چھان پھٹک شروع کر دی، لیکن کوئی ثبوت نہ ملا۔ قاضی نے نورین سے بھی پوچھا، مگر وہ بولی، حضور، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ قاضی نے بلند آواز میں اعلان کیا، اگر اس بازار میں وہ مجرم موجود ہے تو بہتر ہے خود سامنے آ جائے، اسے سزا میں نرمی دی جائے گی، ورنہ ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی اور آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ مگر کچھ لمحے گزرنے کے بعد بھی کوئی سامنے نہ آیا تو قاضی نے کہا کہ عدالت کل دوبارہ لگے گی، اور نورین کو سپاہیوں کے ساتھ خود اپنے گھر پہنچا دیا اور وعدہ کیا کہ جب تک اسے انصاف نہ ملا تب تک وہ قاضی کی روٹی حرام ہوگی۔ اگلی صبح بازار کے اندر دوبارہ عدالت سجی۔ اب وہ جگہ جہاں روز خرید و فروخت ہوتی تھی آج انصاف کا مرکز بن چکی تھی۔ لوگ حیران تھے۔ نورین ایک طرف کھڑی تھی، دوسری طرف تمام تاجر خاموش کھڑے تھے، مگر کسی کو علم نہ تھا کہ قاضی صاحب نے عدالت برخاست کرنے کے بعد سکون سے بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ وہ فوراً اپنے گودام پہنچے اور ہر کونا چھان مارا۔ امید تھی شاید کوئی سراغ مل جائے، اور آخر کار ایک سونے کا سکہ زمین پر ملا، شاید وہ مجرم کی جیب سے گرتے وقت رہ گیا تھا۔ قاضی ساری رات اس سکے کو تکتا رہا، لیکن محض ایک سکے سے مجرم تلاش کرنا ممکن نہ تھا۔ اگلے دن عدالت میں اس نے وہ سکہ نکالا اور بلند آواز میں کہا، یہ سکہ کس کا ہے؟ تمام تاجر چونک گئے، مگر کوئی آگے نہ آیا۔ قاضی نے پھر حکم دیا، ایک بڑا کڑھا لایا جائے، اس کے نیچے چولہا روشن کیا جائے اور پانی کھولایا جائے۔ حکم پر عمل ہوا، لکڑیاں جلائی گئیں، پانی ڈال کر کڑھا کھولنے لگا۔ بازار کے تاجر خوف میں مبتلا ہو گئے، دلوں میں وسوسے آنے لگے کہ کہیں یہ قاضی ہمیں ہی اس ابلتے پانی میں ڈالنے نہ والا ہو۔ قاضی نے اعلان کیا، اگر مجرم کا نام بتا دو تو بخش دیا جائے گا، ورنہ تم سب انڈے کی طرح اس پانی میں ابلو گے۔ تاجروں کے چہرے پسینے سے بھیگ گئے، مگر کسی نے لب نہ کھولے۔ تب قاضی نے وہ سکہ فضا میں اچھالا جو گردش کرتا ہوا سیدھا کڑھا میں جا گرا۔ قاضی نے قہر بھری آواز میں کہا، اب مجرم کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ حیرت، خوف اور تجسس میں ڈوب گئے۔ اتنے میں ایک تاجر بول پڑا، حضور، نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ گواہ، تو ایک کھولتے پانی میں سکہ ڈالنے سے آپ کو کیسے علم ہوا کہ مجرم کون ہے؟ قاضی نے تحمل سے جواب دیا،
سب کچھ واضح کروں گا، لیکن ابھی جو میں کہتا ہوں وہی کرو۔ پھر قاضی نے پوچھا، اسی بازار میں کتنے سیاہی فروش ہیں؟ بازار کے سردار نے کہا، حضور 3 سیاہی فروش ہیں۔ قاضی نے حکم دیا کہ تینوں کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ قاضی کے سامنے لائے گئے تو پہلے نظام الدین سیاہی فروش کو سامنے بلایا گیا اور پوچھا، حادثے کے وقت تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی دکان پر تھا، میرے پاس شہر کے مشہور لکھاری کا ساتھی آیا ہوا تھا جو اب بھی موجود ہے اور وہ گواہی دے سکتا ہے۔ جو کہ سب جانتے تھے کہ وہ ایک معزز انسان ہے، اس نے گواہی دی کہ واقعی نظام الدین اس کے ساتھ موجود تھا۔ قاضی نے دوسرے سیاہی فروش سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں تو قافلے میں تھا جس کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ قافلے کے سردار نے بھی اس کی گواہی دے دی۔ تب قاضی نے تیسرے سیاہی فروش عقیل کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا، اسے پکڑو۔ عقیل گھبرا کر بولا، حضور میں بے گناہ ہوں، جب یہ واقعہ ہوا میں اپنے گھر تھا اور اس بات کی گواہی میری بیوی دے گی۔ قاضی نے کہا، نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، تینوں میں سے ایک مجرم ہے اور 2 کی گواہی ثابت ہو چکی ہے، اب تم ہی بچتے ہو۔ عقیل نے التجا کی، میری بیوی کو بلایا جائے، وہ سچ کہے گی۔ قاضی کے حکم پر اس کی بیوی بلائی گئی۔ جب وہ حاضر ہوئی، قاضی نے پوچھا، جب بازار میں یہ واقعہ پیش آیا تمہارا شوہر گھر پر تھا؟ عورت کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، ہاتھ پیر کانپنے لگے اور پھر وہ رو پڑی، حضور اگر میں جھوٹی گواہی دوں تو میرا شوہر بچ جائے گا، لیکن میں ایک عورت ہونے کا حق کھو دوں گی، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہاں، وہ گھر آیا تھا لیکن حادثے کے کافی دیر بعد، اور مجھے دیکھ کر ہی شک ہوا کہ یہ کسی غلط کام کر کے آیا ہے۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، وہ ہانپ رہا تھا۔ قاضی نے بلند آواز میں کہا، اب تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حکیل نے سر جھکا کر کہا، اب جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں، جو سزا آپ دیں گے قبول ہے۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ لڑکی جو لڑکے کا روپ دھار کر 6 ماہ سے میرے پاس کام کر رہی تھی در حقیقت لڑکی ہے؟ عقیل نے کہا، حضور میں نے 2 بار آپ کی دکان پر آ کر اس سے بات کی اور میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں آواز سے پہچان لیتا ہوں کہ بولنے والا مرد ہے یا عورت، چاہے وہ آواز بدلی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کی آواز ایک بار بھی سنی ہو تو دوبارہ سن کر پہچان لیتا ہوں۔ قاضی نے افسوس سے کہا، سر ہلا کر کہا، اللہ نے تمہیں خوبی دی لیکن تم نے اس کا غلط استعمال کیا، یہ خوبی اب تمہاری خامی بن گئی اور یہی خامی تمہیں موت کے دہانے تک لے جائے گی۔ پھر قاضی نے حکم دیا، اسے زندان میں ڈال دو، اور جب شہر کا قاضی واپس آئے سب ثبوت اور اقرار جرم کی بنیاد پر اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اور جب شہر کا قاضی واپس آیا تو اس نے عقیل کو مجمع عام میں سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح نورین کو انصاف ملا اور بزرگ تاجر کی فراست نے سب کو حیران کر دیا۔ جب مقدمہ مکمل ہوا، نورین نے قاضی سے پوچھا، حضور مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ مجرم کو پکڑ لیں گے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ سیاہی فروش ہی میرا مجرم تھا؟ قاضی مسکرایا اور کہا، جب میں نے وہ سکہ دیکھا تو اس پر سیاہی لگی تھی، میں نے اسے صاف کرنا چاہا مگر وہ اتنی گہری تھی کہ مٹتی ہی نہ تھی، تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی ماہر سیاہی فروش کا سکہ ہے، کیونکہ جو جیسا کام کرتا ہے اس کے ہاتھوں کے نشان بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ کسائی کے سکوں پر چکناہٹ، شہد فروش کے سکوں پر بھی چیچاہٹ اور سیاہی فروش کے سکوں پر سیاہی، اور یہ سکہ تمہارے مجرم کی جیب سے گرا تھا جب وہ گناہ کر کے بھاگ رہا تھا۔ یہ سن کر سب لوگ قاضی کی ذہانت پر دنگ رہ گئے اور یہ واقعہ تاریخ میں سنہرے لفظ میں یاد رکھا گیا۔